اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام EPCF فاؤنڈیشن کے عہدیداروں، غازیان مشرقی پاکستان واللواحقین شہدائے مشرقی پاکستان، السلام علیکم۔ آج 14 اگست یوم آزادی ہے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آزادی کی تحریک اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے چلائی جاتی ہے۔ کشمیر کی تحریک کشمیریوں کے لیے، ناگالینڈ کی تحریک، آسام کی تحریک، مورو کی تحریک، سکھوں کی تحریک اور فلسطینیوں کی تحریک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نصیب کرے۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک چلائی، جس کا بنیاد لا الہ الا اللہ، حصول مقصد پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے بزرگ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے پرکھوں کی قبروں کو چھوڑ کر مشرقی پاکستان ہجرت کی اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پھر وہ منحوس گھڑی آئی 25 دسمبر 1971، جب EPR اور بنگال ریجیمنٹ مکتی باہنی کے روپ میں انڈین آرمی بغاوت میں شامل ہوئی اور بنگلہ دیش کا نعرہ لگایا۔ یہ لوگ بہاریوں کی آبادی ڈھاکہ، میرپور، کھولنا، چاٹگام، سلہٹ، ایشڈی، پاربتی پور، سید پور، میمن سنگھ، ستاب گنج پر حملہ آور ہوئے، لوٹ مار کی، ان کے گھروں کو جلایا اور قتل عام کیا۔ اور ہر طرح کا نقصان پہنچایا جو وہ پہنچا سکتے تھے۔ اس علاقے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھیرب بازار میں برہنہ سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ ستاب گنج سوگر مل کے ساتھ بہاری کی آبادی تھی، چھوٹی سی آبادی تھی۔ تمام مردوں اور بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہماری مائیں اور بہنیں کنوؤں میں چھلانگ لگا کر شہادت نصیب کی۔ پھر ایک بار ہمیں اپنے پرکھوں کی یاد آئی، جو ہمیں اکثر کہا کرتے تھے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ مادر وطن نے ایک بار پھر ہم سے اپنا لہو کا خراج مانگا۔ بہاری قوم کا ہر بچہ، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب ہی افواج پنارے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر افواج پاکستان کا ہمراہی بنا۔ 7.5 کروڑ کے مقابلے میں 7.5 لاکھ بہاریوں نے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بہاری بچے 14 سال کی عمر تک اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، کارخانوں، بازاروں سے نکل کر EPCF میں مختصر سی 2 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد افواج پاکستان کا ہمراہی بنا اور پاک بارڈروں پر ہنس ہنس کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ EPCF اور مجاہد فورس میں تقریباً 25,000 ماں کے بیٹوں نے اپنی خدمات پیش کی، جس میں 3500 غازیان مشرقی پاکستان بنے، بقایا نے شہادت نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا،
ہم نے اپنے حصے سے زیادہ قرض ادا کیا ہے۔ اس موقع پر میں افواج پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری قربانیوں کا اعتراف کیا۔ دیر آئے درست آئے۔ انہوں نے کہا ہم اہم تھے، اہم ہیں۔ ہمیں ہیرو آف 71 اینڈ ڈیفینڈر آف پاکستان کے خطاب سے نوازا، جو ہمارے لیے عزت و احترام کا باعث ہے۔ میں دی آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کے بریگیڈیئر ناصر شفیق صاحب، انیس گیلانی صاحب، مبصر صاحب، عمیر صاحب اور دیگر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور کراچی تا پشاور تک پھیلے ہوئے EPCF کے جوانوں اور سودا کے لواحقین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ چیئرمین نادرا سے التجا کروں گا کہ آپ کے دفتر، ذیلی دفتر جو ہر ضلع میں موجود ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ 20 سے 25 سال یا 15 سال بنے ہوئے پرانے شناختی کارڈ کو بھی بلاک کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بہاری برادری میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ کارڈ بلاک ہونے کا نتیجہ غریب لوگ ہیں، ان کی پینشن بند ہو جا رہی، بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا، انہیں ملازمت نہیں ملتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی، کیونکہ آپ کے ذیلی دفتروں میں ایک اکاؤنٹ کھل چکا ہے۔ میں آخر میں EPCF فاؤنڈیشن کے عہدہ داران عیسیٰ صدیقی صاحب، شمس الدین صاحب، سعید صاحب، اکبر صاحب، حئی صاحب، حمید خان صاحب، اصغر صاحب کی کارکردگی کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ EPCF فاؤنڈیشن پورے پاکستان سے بائیو ڈاٹا، اپنے غازیوں اور شہداؤں کے لواحقین کا بائیو ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے، جس کے فرائض کراچی مین آفس ادا کر رہی ہے۔ ان بائیو ڈاٹا اکٹھا کرنے کا مقصد افواج پاکستان سے ان کے مسائل پر گفتگو کرنی اور ان کی دادرسی کرانی ہے۔ EPCF فاؤنڈیشن کے تمام عہدیدار کراچی تا پشاور یہ کام صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش شاید اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہو اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ EPCF فاؤنڈیشن و بہاری برادری زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج تیری عظمت کو سلام۔